آئیے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے اور دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور کس طرح مسلمانوں نے خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے جنگ کی جو تاریخ میں بہادری، قربانی اور ایمان کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ یہ کہانی ہے جنگ خیبر کی، وہ جنگ جس میں اللہ کے شیر نے ایسی فتح حاصل کی کہ قیامت تک اس کی گونج باقی رہے گی۔ خیبر جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھا، وہاں مضبوط قلعوں کا ایک سموہ رہتا تھا جہاں یہودی قبیلوں کی حکومت تھی۔ یہ وہی قبیلے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کنایت کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ مدینہ کے کچھ یہودی قبیلے، خاص طور پر بنو نذیر، اسلام کے سخت دشمن بن چکے تھے۔ وہ برابر قریش اور دیگر دشمن قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہے، مکے والوں سے گپت سمجھوتے کرتے رہے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی سازشیں رچتے رہے۔ جب یہ سازشیں بڑھتی گئیں اور مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا اور یہودی سے جنگ کرنے کی سوچی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور دیگر مہاجر انصار بھی شامل تھے۔ مسلمان ایک مضبوط جنگی حکمت عملی کے ساتھ خیبر پہنچے۔ خیبر کئی قلعوں پر مستقبل تھا اور ہر قلعہ اپنے آپ میں بہت مضبوط تھا، مگر مسلمان جانتے تھے وہ کسی معمولی جنگ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ جنگ خیبر کا آغاز کئی قلعوں پر حملہ کرنے سے ہوا۔ مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک قلعے پر چڑھائی کی اور اللہ کے حکم سے ہر جگہ فتح حاصل کی۔ سب سے پہلا قلعہ جو نعام تھا، جسے حضرت ابوبکر کی قیادت میں فتح کرنے کی کوشش کی گئی، مگر دشمن بہت سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن حضرت عمر نے کوشش کی لیکن قلعہ ابھی تک برقرار تھا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ جوش میں بھر گئے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ عزت مجھے ملے، مگر اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کا جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ علی اس وقت آنکھوں کی درد سے پریشان تھے، لیکن نبی کریم نے ان کی آنکھوں پر اپنا مبارک تھوک لگایا اور اللہ کے حکم سے ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت علی نے پرچم تھاما اور خیبر کے سب سے مضبوط قلعے قسم کی طرف بڑھے۔ اس قلعے پر ایک طاقتور یہودی جنگجو مرحب کا قبضہ تھا۔ مرحب اپنی بہادری اور جنگ میں ماہر ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ جب حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے تو مرحب نے للکارتے ہوئے کہا، خیبر مجھے جانتا ہے، میں اس کی بہادری کا سب سے بڑا ہیرو ہوں۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر کہہ کر پکارا تھا۔ پھر ایک زبردست مقابلہ ہوا اور ایک ہی بار میں حضرت علی نے مرحب کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی مرحب مارا گیا، دشمنوں میں خوف پھیل گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا، وہ گیٹ جسے بعد میں کئی صحابہ مل کر بھی اٹھانے میں ناکام رہے۔ یہودیوں نے کموز کی شکست کے بعد اور زیادہ مخالفت نہیں کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ یوں خیبر مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور یہ ایک تاریخی فتح بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ خیبر میں رہ سکتے ہیں لیکن اپنی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس سے مسلمانوں کو بڑا مالی فائدہ ملا اور یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر ہمیشہ فتح دلاتا ہے۔ سچی قیادت وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے۔ بہادری صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ عقیدے کی مضبوطی میں بھی ہے۔ اگر آج بھی ہم اس جنگ سے سبق لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور بھی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ تکبیر، اللہ اکبر۔